بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 6 ہے۔ اس سبق نمبر 6 میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال سے 8 سال تک کی سیرت کو، اور اس درمیان میں 5 سال سے 8 سال تک کی عمر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اس سلسلے میں آج اس سبق میں تقریباً 10 سوالات موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان 10 سوالات کے مختصر جوابات دیے جائیں گے، غور سے سنیں۔ پہلا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے آغوش میں اور ان کی پرورش میں کب تک رہے؟ مجلس میں بات آئی تھی واقعہ شق صدر پیش آنے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حقیقی والدہ بی بی آمینہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، گویا بی بی حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 4 سال تک کی۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ بی بی آمینہ کی پرورش اور ان کے آغوش میں کب تک رہے؟ جواباً عرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تک بی بی آمینہ جو آپ کی حقیقی والدہ ہے انہی کے پاس رہے۔ اور سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کی وفات کا واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت بی بی آمینہ کا ارادہ ہوا اپنے متوفی شوہر عبداللہ کی یاد میں یثرب یعنی مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا اور ان کے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ میں تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے یثرب یعنی مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کر کے واپس ہوئے، لیکن ابھی ابتدائی راستے میں ہی تھے، ایک بیماری ان کو آ لگی اور بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابواہ، وہاں پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی، ان کی رحلت ہو گئی۔ اور یہ ایسے جگہ میں ہوئی تھی جہاں صرف ام ایمن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کی عمر میں تھے، بس دونوں ہی تھے۔
اللہ رب العالمین کا کرنا ہوا کہ حضرت خواجہ عبد المطلب وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے. بی بی آمینہ کی تدفین وہی مقام ابوا میں ہی ہو گئی. اب یہاں ایک سوال ہے، کیا کوئی عورت بی بی آمینہ کی طرح اپنے شوہر یا کسی رشتہ دار کی زیارت کے لیے قبرستان پہنچ سکتی ہے؟ وہاں پہنچ کر اپنے شوہر کی یا رشتہ دار کی قبروں کی زیارت کر سکتی ہے جیسا کہ بی بی آمینہ نے گئی تھی؟ تو جواباً عرض ہے، بی بی آمینہ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، اور نبوت سے پہلے کا عمل قابل تخلید اور قابل عمل نہیں ہوتا. اس لیے اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ عورت اگر جوان ہے تو اسے اپنے شوہر یا کسی رشتہ دار کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان جانا منع ہے، کیونکہ قبرستان کے پاس پہنچے گی تو وہاں پر بہت سے آج کل ماحول خراب ہے، بے پردگی ہے، گناہ کے سامان ہیں، تو اس لیے عورت کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں یا اس کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے عورت جوان ہے تو اسے سخت منع ہے کہ وہ ہرگز نہ جائیں. ہاں، اگر عورت بوڑھی ہے، اسے دیکھ کر شہوت نہیں ہوتی ہے، اس عمر میں پہنچ گئی ہے اور قبرستان کو اس کے جانے کا مقصد ایصال ثواب ہے، عبرت حاصل کرنا ہے اور آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے. ایسی عورت جو بوڑھی ہے، جسے دیکھ کر شہوت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ نہ جائیں، دوسرے مفاسد اس کے ساتھ لگیں گے. سوال کیا گیا ہے، عورتوں کو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے قبروں کی زیارت کے لیے جانا کیسا ہے؟ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں درگاہوں کو جاتی ہیں، مزارات کو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں سوال ہے کہ ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں. وہی بات ہے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کا مقصد تبرک حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے. مگر آج کل جو ہے درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس بہت سے منکرات اور بے حیائی اور بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں تو بہت سے لوگ دکانیں لگا دیتے ہیں، عرس ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تو ایگزیبیشن بھی لگا دیا جاتا ہے. اب عورتیں وہاں پر پہنچیں گی تو بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور بے پردگی بے حیائی کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ سے آپ کو محبت ہے، بزرگان دین سے آپ کو محبت ہے، اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ آپ دنیا کے جس ٹپے میں بھی رہیں، جس ولی سے آپ کو محبت ہے، آپ اپنے گھر ہی سے بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو برکتیں حاصل ہو جائیں گی. نہیں جانا چاہیے، نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس میں نفع کم، مفاسد زیادہ ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے ذمے ہوئی؟ آپ کو کس کے حوالے کیا گیا؟ جواباً عرض ہے، مقام ابوا میں بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ابھی بات آئی تھی آپ کے سامنے، ام ایمن ان کی باندھی تھی،
وہ موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، وہیں پر موجود تھے۔ اللہ کا کرنا ہوا عبد المطلب وہاں پر پہنچے اور اپنے بچے کو لیا اور مکہ المکرمہ کو لے آئے، اور وہیں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ساری ذمہ داری خواجہ عبد المطلب نے سنبھال لی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادا عبد المطلب کس طرح پیش آتے تھے، یہ ایک سوال ہے، جواباً عرض ہے۔ دادا عبد المطلب اپنے یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اپنے صلبی اولاد، اپنے خاص بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کی عظمت میں ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عبد المطلب کے ساتھ فرش میں بیٹھیں۔ آپ کا ایک مقام تھا، آپ کی ایک عظمت تھی، آپ خانہ کعبہ کے اس وقت متولی تھے، کوئی بھی فرش میں نہیں بیٹھتے تھے، تنہا عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر چڑھ جاتے، تو آپ کے چچا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے نیچے لانے کے لیے پکڑتے تو عبد المطلب کہا کرتے تھے، نہیں اسے چھوڑ دو بخدا، اس بچے کی شان ہی نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھاتے اور اپنے ہاتھ سے ان کے پیٹھ سلاتے، اور آپ کی نقل و حرکت کو، بچپن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل و حرکت کرتے تھے اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ مختصر یہ ہے، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی عظمت کے ساتھ خواجہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے سائے عاطفت میں آپ کی پرورش میں کب تک رہے، ایک سوال ہے۔ جواباً عرض ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال 2 مہینے کی ہوئی تھی، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح دادا کا سایہ شفقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گیا۔ گویا بی بی آمنہ کے بعد خواجہ عبد المطلب 2 سال تک آپ کی پرورش کی، اس کے بعد تنہا ہو گئے۔ باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا پہلے ہی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی کے دور سے کیوں گزارے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواباً عرض ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے دور سے کیوں گزارا گیا، اس کی اصل وجہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ وہ علیم خبیر ہے، حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے جتنے ظاہری سہارے ہو سکتے تھے، ماں کا سہارا، باپ کا سہارا، دادا وغیرہ کا سہارا، سب سہاروں سے کاٹ کر اللہ رب العالمین اپنے رسول کو اللہ کے مضبوط سہارے سے جوڑنا چاہتے تھے۔ بعد میں چل کر نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، کوئی تکلیف پیش آئے تو اس وقت امی یا ابو نہیں بلکہ اللہ کہنے کی عادت ہو جائے، کیونکہ بچے کو کوئی بھی تکلیف پیش آتی ہے تو سب سے پہلے امی کر کے ہی پکارتا ہے یا ابا کر کے ہی پکارتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے سہاروں سے کاٹ کر اس طرح تربیت کی جا رہی تھی، اس طرح ان کے اندر یقین پیدا کیا جا رہا تھا، توکل پیدا کیا جا رہا تھا
کہ ہر تکلیف کے موقع پر جو ظاہری سہارے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر مضبوط سہارا اللہ کا جو ہے اسی کو پکاریں، اسی کے طرف رجوع ہوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے دور سے گزار کر تربیت فرمائی۔ یہ ہماری رائے، ہمارا ایک خیال ہے، اصل وجہ، اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر پیدا ہوئے تو یتیموں کی عظمت بڑھ گئی۔ صرف یتیموں کی نہیں بلکہ یتیموں کی پرورش کرنے والے، یتیموں کی دیکھ بھالی کرنے والوں کی بھی عظمت بڑھ گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ یتیم کی پرورش کرنے والے کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور اپنے یا پرائے یتیم کو، یا اپنے خاندان کا یتیم ہو یا غیر خاندان کا یتیم ہو، اس کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اور وہ اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھ کر فرمایا، اس طرح جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے صرف اللہ کی رضا کے خاطر اپنا ہاتھ سر یتیم کے سر پر پھیرتا ہے تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے اپنے پاس رہنے والے کسی یتیم بچے، یتیم بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اور میں جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ وہ گھر والے اچھا سلوک کرتے ہو۔ جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، ان گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے وہ۔ اور آگے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر، سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پاتا ہو اور اس گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔